ہم لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے جب لیکچرز دیتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، تو کچھ سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کمنٹس میں بھی اس طرح کے سوالات بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال، جناب آپ نے کسی مگرمچھ یا کسی فرعون کو نہیں بخشا، آپ پر پھر بھی کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کیا آپ ایجنسی کے بندے ہیں؟ جناب والا، ہم کوئی ڈرگ ڈیلر تو ہے نہیں، ہم نے کوئی چوری ڈاکہ تو مارا نہیں ہے، ہم کسی کریکٹر لیس ایکٹیویٹی میں انوالو تو رہے نہیں ہیں، تو پھر کیوں یہ ہمیں آ کے کریک ڈاؤن کریں، کیوں آ کے پکڑیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں جب بھی کلیریفیکیشن دیتا ہوں کہ جی ہمارا کسی ایجنسی سے کسی قسم کا تعلق نہیں، جی تسی تے ہو ہی ہو۔ اچھا یار، اگر ہیں فار ایگزامپل ہیں، بالکل بھی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہیں بھی، تو پاکستان کی ایجنسی ہے نا، کوئی ہندوستان کی تو ہے نہیں۔ نمبر 1۔ اچھا، دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا جاتا ہے، جناب والا آپ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ان سب کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، ان پر برستے ہیں، لیکن انہی تنظیموں کے، انہی سیاسی پارٹیوں کے جو نوجوان ہیں، ان کے پی ایس ایف، ایم ایس ایف، آئی ایس ایف، جو ان کے یوتھ ونگز ہیں یا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ آپ کو اپنے پروگراموں میں بلاتی ہیں، یہ جناب آپ کے پروگراموں میں آتے بھی ہیں، یا آپ کو بڑے عزت سے ملتے ہیں، کیا اندرون خانہ کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی ہے، کوئی معاملات تو نہیں آپ کے؟ جناب کسی بھی پارٹی کا کوئی پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، اس میں وہی تڑپ، وہی عشق، وہی درد ہوتا ہے جو ہمارے سینے میں ہے، وہ تو بیچارے کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہے، وہ اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اسی نظریے پہ سپورٹ کرتا ہے کہ شاید یہ واقعی ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئے ہیں، یا شاید یہ واقعی اسلام کے نظام کے نفاذ کرنے کے لیے آئے ہیں، یا شاید یہ واقعی ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ تو پہلوں کی طرح ہمیں چونے لگا کے چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے ان بیچاروں کی جو سمپتھیز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان تمام تنظیموں کو ہی ہم نے الائنس بنایا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے، اور 3 بیسس پہ بنایا۔ نمبر 1، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام لوگ ایک ہوں گے، سیاسی اور مسلکی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے۔ نمبر 2، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کاز کے لیے ہم ایک ہوں گے۔ نمبر 3، نظریہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے آپ کی جی بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ بڑے تعلق ہیں، یعنی کہ جو کالعدم تنظیمات ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بھئی کیڑی کالعدم تنظیمات کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں؟ مجھے بتا دیں کوئی ایسی تنظیم جو کہ پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان میں دھماکے کرے، پاکستان میں فساد برپا کرے، ایسے کسی تنظیم سے تعلق ہو؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسی تنظیموں کو کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جن کو امریکہ دہشت گرد کہتا ہے، جیسے انڈیا دہشت گرد کہتا ہے یا اسرائیل دہشت گرد کہتا ہے، ان سے تعلقات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ اگر تعلقات نہیں بھی ہیں ان سے تو میرے تعلقات ہوں، میرے لیے تو اعزاز کی بات ہوگی۔ اور میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی یہ بات ہے کہ ہندوستان کا جو انڈیا ٹی وی ان کا سب سے بڑا نیوز چینل ہے، ایشیا کا سب سے بڑا نیوز چینل ہے، اس کا سب سے بڑا پروگرام عوام کی عدالت یا آپ کی عدالت ایک پروگرام ہے، اس میں میری تقریر چلا کے کہا گیا یہ دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، پڑھے لکھے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کشمیر کی آزادی کی بات کر رہا ہے، کشمیر کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے۔ تو میرے ملک کا دشمن ہندوستان تو مجھے دہشت گرد کہتا ہے، الحمدللہ میرے لیے اس سے بڑھ کے پاکستان سے وفاداری کی اور کوئی سند نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی تنظیم جس کو آپ کہتے ہیں کالعدم تنظیمات یا دہشت گرد تنظیمیں یا بینڈ آؤٹ فٹس، اگر آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ کشمیر میں شہادتیں دے رہے ہیں، ایک تنظیم کی 8,000 شہادتیں، ایک کی 6,000 شہادتیں، اور وہ لوگ شہادتیں دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں دفن کیا جائے تو پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے، ایسے لوگ میری نزدیک دہشت گرد نہیں، ایسے لوگ مجاہد ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کی رونق ہیں یہ لوگ، اور ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پر۔ اچھا جی، کسی کے پاس اور کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا، وہ ہم سے کہتا ہے جی آپ کشمیر کے مجاہدین کی حمایت کرتے ہیں، آپ جی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی امریکہ کو یہاں سے بھگا دینا چاہیے افغانستان سے، پہلے خود کو بہتر کریں پھر یہاں کے جہاد کی بات کیا کریں۔ اور بھائی جان، آپ کی بہن یا بیٹی کو کوئی پنڈ کا چودھری اٹھا کے لے جائے تو آپ اپنی بیٹی کو چھڑوانے جائیں گے، یا پہلے کہیں گے نہیں جی میری تو داڑھی پوری نہیں ہے، میں 6 مہینے رکھ کے داڑھی پوری کروں گا، میں نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا، میں پہلے پوری نمازیں کروں گا، اس کے بعد جا کے پنڈ کے چودھری کے جا کے گریبان پکڑوں گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کا؟ یہ جو جہاد کی ڈیفینیشنز کو بڑا ڈفرینٹ کر کے ہمیں آگے پڑھایا جاتا ہے نا، تاکہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں نماز روزہ پورے کر رہا ہوں، میں تو بس آواز بلند نہیں کر رہا باطل کے حکمران کے سامنے، تو میں یعنی کہ سب سے اول جہاد کر رہا، افضل قسم کا جہاد کر رہا ہوں۔ یہ صرف آپ لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے ایسی چیزوں میں۔ باطل حکمران کے سامنے اگر اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے تو کم از کم اس کے خلاف کوئی آواز ہی بلند کر لو،
کوئی نچلے درجے کا کوئی کام کر لو، لیکن نہیں کرتے یہ لوگ، جو کرتے ہیں اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ پھر ہم سے سوال کیا جاتا ہے جناب پیسے کون دیتا ہے؟ آپ کے اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے؟ ہاں جی، امریکہ پیسے دیتا ہے، برطانیہ سے پاؤنڈ آتے ہیں۔ خدا کے بندو، جو اس نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس نظریے کے لوگ ہیں، وہی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہی یہ جلسے میدان وہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، ہم جا کے خطاب کر کے آ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، نبی پاک کے غلاموں کی کمی نہیں ہے۔ وہ جس سے مرضی چاہے کام لے لیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون کہاں خرچہ کر رہا ہے، اور ہم جا کے اپنا پیغام دے آتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لوگ خود آ کے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر سوال کیا جاتا ہے پاکستان میں بڑی بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، آپ تو بڑے ماڈریٹ قسم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو بڑے ماڈرن قسم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ تو اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی جناب ایک مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ لوگوں نے دھرنے دیے، یہ کیا وہ کیا؟ جناب والا، وہ مولوی صاحب جو آ کے دھرنا دے رہے تھے، ان کی جگہ آپ آ کے دھرنا دے جاتے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ ان کی جگہ بلاول صاحب آ جاتے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ ان کی جگہ نواز شریف صاحب آ جاتے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ان کی جگہ تیسرا کون، عمران خان صاحب آ جاتے، ختم نبوت کے معاملے پر وہ سٹینڈ لے لیتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آسیہ کو واپس نہیں بھیجوں گا، لگاؤ جو سینکشنز لگانی ہے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں تم لوگوں کے تمام فیصلوں کو، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی کون لیڈ کر رہا ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کس بیس پہ فالو کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر کوئی اٹھے گا کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی مذہبی جماعت کا، کسی بھی مسلک کا، کسی مکتبہ فکر کا، ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ورنہ مجھ سے ماڈرن کون ہے؟ مجھ سے زیادہ ماڈریٹ کون ہے؟ مجھ سے زیادہ مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل کون ہے؟ میں کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، اور رے بین کی این کے شین کے لگا کے جاتا تھا، پینٹ کوٹ ٹائی شائی سارے کام کیے ہم نے۔ لیکن جناب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ اگر ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھ جائیں، میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو جب اسکول جاتا تھا، وہ گلے میں پانی کی بوتل لٹکائی ہوتی تھی اور وہ ریڈی والا بیگ لے کے جا رہا ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے اسکول کے باقی لوگوں کے جاننا دور کی بات، مجھے اپنے کلاس میں کوئی نہیں جانتا تھا صحیح طریقے سے، دوسری بار سلام نہیں کرتا تھا۔ جب سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر ہم لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، ختم نبوت کے دفاع کی آواز اٹھانا شروع کی ہے، پتہ نہیں کون کون لوگ کہاں کہاں پوری دنیا سے پاکستانیوں کی اردو سپیکنگ، جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی کالیں آتی ہیں، وہ کوئی آ کے ماتھا چوم رہا ہے، کوئی آ کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ یہ کوئی میری شکل اتنی سونی ہے کہ آ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس نظریے کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اس نظریے کا ماتھا چوما جا رہا ہے جس نظریے کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو کائنات کی ساری عزتیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کائنات جس ہستی کے لیے بنی، وہ ہستی سب کچھ ہونے کے باوجود غاروں میں جا کے، عرش معلیٰ پہ جا کے سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، پھر بھی بار بار اللہ سے دعا کرے، گر گڑا کے دعا کرے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میں اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ اب وہ امت اپنے نبی کی ناموس پہ اتنا ڈھیلی پڑ جائے، وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جتنا آپ کر لیں، اس کا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ لوگ ناموس رسالت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ وہ مولانا ظفر علی خان پاکستان کے بانیوں میں سے ایک بہت بڑا نام تھا، کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور مولانا صاحب تو انہوں کی ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، پھر بھی مسلمان نہیں، کیا وجہ ہے؟ بڑی خوبصورت بات کر کے مولانا کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواہ جائے بدھا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کہ جب تک ناموس رسالت پر اپنی جان کا نذرانہ نہ دے دوں تب تک میں خود کو صحیح معنوں میں مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کیا میرے آقا کی حدیث نہیں ہے کہ تم اس وقت تک صحیح مومن مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان مال عزت آبرو، اپنے اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کے مجھ سے محبت، مجھ سے پیار نہ کرو۔ تو یہ اور دوسری بات، ہم اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں
تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پر. یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی ناموس کی آواز اٹھائیں. ہم محتاج ہیں اپنے آقا کے. ایک امام نے بہت خوبصورت بات کی تھی. کسی نے پوچھا نا کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کلیئر کٹ جواب دے دیا کہ ایسے شخص کو زندہ رہنے کی کوئی مطلب جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر سوال کیا گیا اچھا اگر وہ زندہ رہ جائے تو؟ انہوں نے جواب دیا کہ پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. دوستان ذی وقار، ہم بہت زیادہ نیوٹرل ہیں، بہت زیادہ ماڈرن ہیں، بڑے ماڈریٹ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیرت بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری غیرت بھی مر گئی ہے. اور ہماری غیرت کا تقاضا ناموس رسالت سے شروع ہو کے حضور کی ذات سے شروع ہو کے حضور کی ذات پہ ختم ہوتا ہے. جو ان کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار ہیں. ہم تو بچپن سے نعرہ لگاتے رہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. میں تو بلکہ جس تنظیم سے وابستہ رہا دور طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام میں اس کے کسی جلسے میں تقریر سننے جاتا ہی نہیں تھا. صرف وہ جو سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان لگتی تھی، بار بار وہ نعرے لگتے تھے، میں وہ سننے جاتا تھا. خدا کی قسم اتنی روحانیت ملتی تھی کہ شاید باقی جگہوں پہ اتنی روحانیت نہ ملتی ہو. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں ہم گئے. ہم نے کالج میں، یونیورسٹیز میں جہاں ہم رہے وہاں ویلکم پارٹی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، فیئر ویل پارٹیز کے نام پہ تعلیمی اداروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ دیکھا. لیکن جو سرور، جو روحانیت اس نعرے میں ہے شاید ہی میں نے کہیں کسی اور محفل میں دیکھی ہو. یہ باقی چیزیں اگر میں باقی نوجوانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار آ کے دیکھو تو صحیح اس ماحول میں. ایک بار ہم بھی آپ کی طرح ہی ہیں، ہم کسی مدرسے سے تو نہیں پڑھے، لیکن ایک چیز ہے، یہ ساری عزتیں جو ملی ہیں یہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کی ہے، تھوڑے ورگا میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن اس کا جو عزتیں ملی ہیں یہ اس بیس پہ نہیں ملی. کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ اتنا آ کے عقیدت اور پیار سے مل رہے ہوتے ہیں، شاید وزیر اعظم کو اتنا نہ ملتے ہوں. کیوں ملتے ہیں؟ ہماری شکل تو سونی نہیں ہے اتنی. وہ ایک نسبت سے ملتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس نسبت سے آ کے حضور کے غلاموں کو ملتے ہیں. ہم تو غلام بھی ادنا سے غلاموں کے غلام، ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لہٰذا یہ کچھ چیزیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ چاہے ایک نہیں لاکھ مرتبہ اختلاف کریں، آپ فلاں کے ساتھ یوں کھڑے، فلاں کے ساتھ یوں کھڑے، وہی بہت سمپل سی بات ہے. جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو کشمیر کی آزادی کے لیے کھڑا ہوگا چاہے وہ آپ اسے جہادی موومنٹ کہتے ہیں یا پولیٹیکل موومنٹ کہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. جو پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.